الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو نہایت آسان ہے۔ جناب، تو آئیے دوسری اور تیسری صدی ہجری کے ائمہ محدثین، متقدمین اور مفسرین کی صف میں انتہائی منور اور روشن تارے حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک مل کے کرتے ہیں، جن کی پوری عمر مبارکہ ناظرین احادیث سے مبارکہ کو مجتمع کرنے میں منور ہوئی، جو خدمت و جمع حدیث کے باب میں وہ ممتاز نام ہیں جن کا احسان رہتی دنیا تک امت پر رہے گا، جو اپنے قد کے اعتبار سے اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس درجے پر فائز ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور علمی کہکشاں کا دور ہے، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک علمی ستارہ اپنے علم سے ایک جہان کو روشن کر رہا تھا۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کوفے کی سرزمین پر چمکے، اور صاحب ایسے چمکے کہ جن کی چمک رہتی دنیا تک مسلمانوں کو علم کے میدان میں چمکاتی رہے گی، کہ جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبہ ہستیوں کے استاد محترم ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ جیسی جلیل القدر ہستیوں نے صحیحین میں جن سے روایات لی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم پلہ بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، اور ہم زمانہ محدث بھی ہیں، یوں کہیے ناظرین، یعنی یوں کہیے جن سے اکتساب کرنے والوں میں اس دور کی شورۂ آفاق ہستیاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسی شامل شخصیات موجود ہیں، جن کے والد اپنے وقت کے قاضی اور جن کے دادا بھی اپنے وقت کے قاضی تھے، یعنی جو اپنے کردار و اطوار کے اعتبار سے معاشرے میں انتہائی بلند مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود جس فضا میں پروان چڑھا، وہ کردار کے اعتبار سے انتہائی مجلہ اور مصفہ فضا تھی۔ علم جن کے گھرانے کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور علم کا عظیم ترین شاہکار، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کا گھرانہ نظر آتا تھا، وہاں جتنے بھی افراد تھے وہ اپنی جگہ اپنی حیثیت کے اندر علم کے عظیم ترین شاہکار نظر آتے تھے، اور جن کے خاندان میں یوں کہہ لیجئے کہ علم کے چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھرانے کو بیت علم قرار دیتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ وہ ایک علمی گھرانہ تھا۔ ابو بکر علم و دانش میں اس گھرانے کا چراغ تھا، وہ علم کا سمندر اور قوت حافظہ میں ضرب المثل تھے۔ حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین اپنے زمانے میں کوفے کے بہت بڑے محدث تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کوفے کی جامع مسجد میں اس ستون سے سہارا لے کر آپ حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے جس کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں کو حدیث پڑھائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کمال درجے کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اور یہ بات ناظرین میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکل عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے گا صاحب، اس طرح کی جتنی بڑی شخصیات آپ کو قداور شخصیات جو کہ یوں کہیے کہ دین کے باب میں اسلام کے چیپٹر میں خدمات کرتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو ان کا حافظہ الٹیمیٹ نظر آئے گا، اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ بالکل محسوس ہوتا ہے واضح طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ یعنی طبقات تراجم و رجال کی کتابوں میں ابن ابی شیبہ کو امامت، بہترین حافظہ، استحضار تام اور تالیف کی عمدگی جیسے اوصاف کے ساتھ متصف کیا گیا ہے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان ائمہ میں شمار کیا جاتا ہے جن کی بات سند اور حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ
اسلام کے ائمہ اور اعلام میں سے تھے، اور ایسی کتاب لکھی کہ ان سے قبل کسی نے نہیں لکھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا یہ عالم تھا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت نے ان کی توثیق کی کہ عقل اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی ما فوق العقل کام آپ نے کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تالیف مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی جلیل القدر ماخذ میں شمار ہوتی ہے۔ علم حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب و ناظرین جو اس حوالے سے، یعنی اس کتاب کے حوالے سے خالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے نظیر شخصیت عطا فرمائی۔ آئیے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آج چونکہ علمی میدان میں بات ہوگی لہٰذا خاص طور پر میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ ٹائٹل ہی صاحب بڑا کمال ہے، بیت علم۔ تو آئیے ذرا بیت علم کے چراغ امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی انٹروڈکشن سے آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کیسی بات ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کے کردار کی، یعنی یوں کہیے کہ جو مینار تھے اس جھرمٹ کے اندر آپ کو رکھا۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس کائنات ارضی کے اندر جو دین حنیف لے کر آئے تو اس کی بنیادوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اپنا کلام عطا کیا کہ یہ اسلام کے لیے بنیادی قوانین اور اسلام پہ کاربند رکھنے کے لیے ایک بنیادی دستاویز ہے جناب۔ تو اسی چیز کی وضاحت اب قرآن مجید کے اندر جو کچھ آیا کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، اس کی تشریحات توضیحات خود صاحب قرآن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ اس مصداق پر کائنات ارضی کے سامنے رکھ دیا کہ میرے محبوب کی کسی بات کو صرف ان کی ذات تک ہی نہ سمجھا جائے بلکہ وہ سب کا سب میری طرف سے ہی ادا کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر وہ وحی خفی ہے، الہامی کیفیت ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن بس حضور کا کہنا خدا کا کہنا۔ واہ واہ۔ تو اب وہ چیزیں جو خوش بخت وہ دور، خوش قسمت ترین کائنات ارضی کا وہ دور جب میرے آقا کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کا جھرمٹ لگا رہتا ہے، وہ تو ظاہراً حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اور باطناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض و برکات سمیٹ رہے، لیکن آنے والے لوگوں کے لیے بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کو بہت فکر تھی، اور قیامت تک چونکہ اس دین نے چلنا تھا اور آپ کے بعد باب نبوت بند تھا، تو اسی لیے اس چیز کا تسلسل دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے اور اپنے فرامین کی حفاظت میں اپنے نیک امتیوں کو عطا کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ جو خوش بخت گروہ ہے ان کے لیے آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے آگے پہنچاؤ، اگرچہ میری ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، یہ پہنچانا لازم ہے ہر مومن کے اوپر ایک دوسرے کو پہنچانا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پہ دعائیں بھی عطا کی اور فرمایا کہ نضر اللہ من سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، ہمیشہ خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا اور سن کر پھر یاد کیا اور آگے آنے والے لوگوں تک پہنچایا۔ اس پہ میں کلام کروں گا، اس حدیث پہ بڑی کمال بات ہے۔ اب اس میں آگے ہم چلتے ہیں، چونکہ اپنے ٹاپک پہ آنا ہے، تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو رہی کہ ایسے خوش نصیب لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی صرف کر دی کہ ہمیں وہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا تاج جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو انہی خوش بخت ہستیوں کو محدثین کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ان کے لیے آج بھی باعث عظمت ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک وقت کے اندر بڑی ویلیویبل ہوتی ہیں، لیکن آنے والے وقت میں اس چیز کا کثرت استعمال اس کی ویلیو کو ڈاؤن کر دیتا ہے۔ لیکن حضور کی حدیث کی یہ برکت ہے کہ جس کے ساتھ لفظ محدث لگ گیا وہ آج سے 13 صدی قبل جتنا باعث احترام تھا آج بھی اسی قدر باعث احترام، اور اسی طرح سرسبز و شاداب اسی طرح رہے گا۔ تو انہی خوش بخت ہستیوں میں ایک ہستی ہے جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا، کنیت ان کی ابو بکر تھی، اور ان کے جد امجد ان کے چونکہ اب ابن ابی شیبہ ان کا تھا، تو یہ عربوں میں رہا ہے کہ جو شخصیت مشہور ہو جائے تو پھر درمیان میں ایک دو واسطے بھی ہوں تو ختم کر کے اوپر اپنے آپ کو منسوب کر دیا حوالہ وہی بنا لیتے، حوالہ بناتے، جس طرح امام احمد بن حنبل
بن حنبل، حنبل ان کے دادا جی تھے، احمد بن محمد بن حنبل، لیکن مشہور ہوئے احمد بن حنبل۔ تو اسی طرح یہ ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی تھے، ان کے والد محترم کا نام محمد تھا، اور ان کے دادا جی جو تھے ان کا نام عثمان ابراہیم بن عثمان تھا، اور وہ ابو شیبہ کہلاتے تھے، تو انہی کی نسبت سے یہ آگے چلے۔ ان کی ولادت باسعادت اس خوشبخت دور محدثین میں ہوئی جب ایک بہت بڑی محدثین کی کہکشان تھی دنیا کے اندر، یعنی کہ آپ کی ولادت باسعادت 159 ہجری کے اندر ہوئی اور 235 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، تو کم و بیش 76 برس کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی عمر مبارک، دوسری اور تیسری صدی ہجری۔ جی، اس کے اندر کون کون سے عظیم محدثین موجود تھے جن کی مصاحبت میں آپ رہے ہیں؟ تو ان میں سب سے جو جگمگاتا نام ہے ان میں امام ابو یوسف بھی ہیں اسی دور کے اندر، اسی طرح امام احمد بن حنبل تو مکمل معاصرین کے اندر ہیں، امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بے شمار شخصیات۔ تو آپ کا آبائی وطن جو ہے وہ واس تھا ایران کے اندر، لیکن چونکہ شفٹنگ ہوئی کوفہ کے اندر، وہاں آپ نے وقت گزارا، اور جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو ستون تھا اس کے ساتھ آپ درس دیا کرتے تھے، تو جو میں نے حدیث کوٹ کی ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی کوٹ کی ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے پھر شفٹنگ ان کی بغداد شریف کے اندر، آپ نے اپنا آخری وقت جو ہے بلکہ 40 سال جو ہے نا آخری وہ آپ نے گزارے ہیں بغداد شریف کے اندر۔ تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا بڑا شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں محدثین کے اندر امام ذہبی جیسی شخصیت نے ان کو عدیم النظر، یعنی ایسا کہ جن کی مثال پیش نہ کی جا سکے، اپنے دور کے بے نظیر قرار دیا، اور پھر ان کو محدثین کے لیے سب بات قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک انسان جب کسی درجے پہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر دوسروں کو ویلیو دینا کم کر دیتا ہے، لیکن آپ کو اپنے اکابرین سے وہی محبت اور وہی آپ کی عقیدت تھی جو کسی بھی مومن کا شیوا ہوتی ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک حدیث پاک اس میں بطور تبرک کر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے حدیث پاک پیش فرمائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی، حضرت ابو صفر حمدانی کی، کہ انہوں نے دیکھا حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو کہ آپ ایک چادر کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، وہ بہت زیادہ اوڑھتے تھے، تو پوچھا کہ یہ چادر آپ بہت زیادہ اوڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ چادر عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چادر ہے جو خاصی جی میرے خاص الخاص محبوب، میرے یار، میرے محبت کرنے والے حضرت عمر فاروق نے مجھے عطا فرمائی تھی، تو وہ میں مسلسل پہنتا ہوں۔ تو اب یہاں پر امام ابن ابی شیبہ نے بطور محدث یہ بیان کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گروہ وہ گروہ ہے جن کے اختلافات دنیا میں بعد میں تو کوئی اپنے طرف سے گھڑ کے ڈالے سو ڈالے، لیکن ان کی محبتیں یہ ہے کہ ایک دی ہوئی چادر کو بھی، اور میں اس پہ ایک ٹچ دے دوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال بعد حضرت عثمان نے حکومت کی ہے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد آپ کا دور حکومت ہے، تو 12 سال بعد بھی ان کی دی ہوئی چادریں سنبھال کے رکھی۔ کیا کہنا، بہت اچھی بات ہے۔ اور آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب۔ اب اس میں آگے جا کے بھی بات کرتے ہیں کہ جو بیت علم کا جو ٹائٹل ہے یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، چھوٹا ٹائٹل نہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا دونوں ہی جو ہے وہ اپنا قاضی کے خاص طور پہ منصب پر فائز رہے، لیکن اس سے قبل ذرا آئیے پہلے جس گھرانے میں آپ کی بود و باش ہو رہی ہے وہ ویسے ہی علمی ستاروں کی جو ہے وہ ایک کہکشاں تھی، اور پھر اساتذہ بھی جو آپ کو میسر آئے صاحب بڑے کمال آئے، اور پھر وہی بات ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی ٹرانسمٹ کیا اپنے شاگردوں کو وہ بڑے کمال۔ تو اور پھر ایک اور چیز جو وہ ابھی ابتدا میں ایک جملے میں بات آئی، لیکن میں چاہتا ہوں اس میں ذرا ڈیٹیل آپ گفتگو کیجئے کہ جو معاصرین ہیں آپ کے وہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ علم کا مینار تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم محدث حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بارے میں بڑے خوبصورت باتیں چل رہی ہیں۔ شروع میں جو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث کے لیے جن رجال کار کا انتخاب فرمایا، ان کو جب دیکھا جاتا ہے کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ اونچے قد کے نظر آتے ہیں، کہ یعنی انتخاب الہی کا وہ رنگ نظر آتا ہے۔ اور اس میں جو بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے دین کے اندر چونکہ بنیادی طور پر 2 ستون تھے، ایک تھا قرآن اور ایک تھی سنت۔ اب سنت کی حفاظت میں آپ کے کون سے اقوال ہیں، آپ کے کون سے افعال ہیں، آپ کے کون سے احوال ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے
قدرت الہیہ نے جن سینوں کو چنا، جن ذہنوں کا انتخاب کیا، ذرا اس کو داد تو دینی چاہیے نا واہ یار، کیا انتخاب تھا واہ کہ یہ لوگ حفاظت نبوی کی وہ چادر لے کر کھڑے ہیں جہاں حضور نے ہمیشہ تر و تازگی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا کر بات، دیا۔ اور میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے بات چھیڑ دی، ذرا اس جملے کو 2-4 جملوں میں مزید اور کھولیں کہ کسی نے میری بات پہنچائی جس کا مفہوم یہ ہے اور سنی یا پہنچائی تو وہ سرسبز و شاداب رہے، ٹھیک، جنہوں نے کام ہی یہ کیا ہو جی کہ باتیں ہی پہنچائی ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ اور کیا ہو؟ یہی وجہ تو تھی ہمارے صوفیہ کے ہاں، یہ بڑی مشہور بات ہے تصوف کی کتابوں میں، محدث کے وجود سے آپ کو خوشبو آئے گی۔ واہ، اور ہم نے خود ایسے ہمارے جو سبحان شیخ اللہ۔ الحدیث صاحب منہاج القرآن میں معراج الاسلام صاحب، ہم خود کلاس میں فیل کرتے تھے کہ حدیث پڑھاتے ان کے وجود سے خاص خوشبو نکلتی تھی۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ جس فرمان کو بیان کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، جس کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، جس کو دل میں جگا دی ہے، کیا اچھی بات اور ہے۔ جس کے معنی اور مطالب کو آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، واہ، اور جس میں اتصال رسول تک واہ، ہر وقت غور و فکر ہے، تو محدث تو بنیادی طور پر وہ نبوی معطر ماحول سے باہر نکلتا ہی نہیں، کیا اچھی بات تو ہے۔ پھر اس کے وجود سے خوشبو کیوں نہ آئے، تر و تازگی کیوں نہ ہو، واہ واہ، شیفتگی کیوں نہ ہو۔ واہ۔ یہی تو وجہ تھی اولیاء سب کے پاس زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے محدثین کو بھی دیکھنے جاتے تھے، سبحان اللہ، یار ان کے چہرے میں، ان کے وجود میں جو تازگی ہے اس کا ایک اپنا ہی رنگ سبحان ہے۔ اللہ، کیا کیا، اچھا، پھر ان میں ایک بڑی عجیب بات، یہ خاندان بنیادی طور پر غلاموں کا خاندان ہے، اچھا، یعنی اس میں ایک بڑا پن دیکھیں، یعنی غلام خاندان کے ہو کے اپنے آپ کو اتنا علمی سٹریچر دے دینا واہ، اور وہ بیت العلم کی جگہ پر لے آنا، واہ، یہ کتنا بڑا امتیاز ہے کیا کہ وہاں لوگ آقا کتنے محنتی ہوتے ہوں گے جن کے غلاموں کی یہ پوزیشن ہے۔ ہاں، پھر بہت خوبصورت کا ان کے جو دادا جی تھے وہ بھی قاضی تھے، ہاں، والد سے بھی قاضی واہ، تھے، تو جو گھر سے بھی بہت کچھ علم ملا، واہ، ویسے اور جو صرف محدثین علم نہیں، آپ دیکھیں کردار ملا، کردار ملا، علم ملا، کردار ملا، وہاں سے دینی شعور ملا۔ ویسے تو بڑی تفصیلات ہیں، 24 کے قریب بڑے بڑے محدثین علماء ہیں جن سے آپ نے باقاعدہ اخذ حدیث کیا، واہ، ماشاء اور اللہ، زانوِ تلمذ جا کے ماشاء اللہ، اور میں چند پڑھ دیتا ہوں۔ پلیز بتائیے۔ ابن ابی زائدہ، ابن شریح، ابو بکر بن عیاش، اسماعیل بن علیہ، اسماعیل بن عیاش، ویسے تو بڑی تفصیلات ہیں، ان میں عبداللہ بن مبارک کا بھی نام آتا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن امام مبارک ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے جلیل القدر تھے۔ تو بہرحال یہ تو تھا۔ اسی طرح بڑے مشہور جو محدث تھے یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے ذخیرہ علم لیا۔ ٹھیک، اس سے بھی لگتا ہے یہ کثرت اساتذہ کی بتاتی ہے کہ انتخاب حدیث کی جو کلیکشن ان کی بتائی جاتی ہے، آپ نے جو روایات لی ہیں وہ 37,943، اوکے، یہ آپ کی مصنف کے اندر جو روایات ٹھیک ہے۔ ہیں، کچھ کتابیں آپ کی اور بھی تھیں، تو اس سے اندازہ لگے کہ اتنا بڑا تبحر بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اساتذہ سے کس طرح علم لینے میں کاوش کی، کتنی محنت کی۔ پھر بعد میں جو جلیل القدر آپ کے شاگرد ہیں، یہ کمال، وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ 4 تو بندے وہ ہیں جن کو درجہ امامت حاصل تھا، واہ ان میں احمد بن حنبل ہیں، واہ ابو زرع ہیں، واہ ابو حاتم ہیں، واہ بکئی بن مخلد ہیں۔ واہ، یہ تو 4 بندے ہوئے جن کو ستون سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ایک روایت چل پڑی بے ذخیر حدیث میں درجات کا تعین کرے، صحیح حدیثوں کو نمایاں کیا جائے، ایسے ہی جن محدثین نے 7 لکھی ان میں 5 باقاعدہ آپ کے شاگرد ہیں۔ کیا کہنے، تو اس میں آپ اندازہ لگائیں، امام بخاری شاگرد، بتائیے، امام مسلم شاگرد، بتائیے، امام نسائی شاگرد، واہ، ابن ماجہ شاگرد، امام ابی داؤد، ابو داؤد شاگرد۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یار اتنی بڑی کہکشاں ہے۔ اچھا اس میں جڑے سے خوبصورت جملہ میں کہہ دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ساتھ اتنی گہری کمٹمنٹ واہ، جو امت نے کر کے دکھائی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی
کہ وہ ایک تر و تازگی کا دور تھا واہ اور یہ سارے لوگ اس شاداب ماحول میں کھڑے ہیں. حالانکہ اس زمانے میں ہمیں سیاسی افراتفری بھی نظر آ رہی ہے، لیکن امت کا رویہ دیکھیں فرمودات نبوی کی حفاظت میں، چونکہ اس کو حجت دین وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ستون محفوظ نہ رہ سکا تو متاخر امت کیسے رہنمائی کرے گی. اچھا اب ذرا علامہ صاحب آئیے، یہ جو دور ہے یعنی دوسری تیسری صدی ہجری کا انتہائی کمال دور ہے، اس اعتبار سے دونوں اعتبار سے، یعنی ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اگر وہ بات کریں اس کی تھوڑا سا منفی انداز سے تو فتنہ و فساد بھی بے انتہا بپا تھا، آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وہی بات ہے کہ علمی کام کے حوالے سے بات کریں، اسلام ایکسپلور کرنے کے حوالے سے بات کریں، احادیث کی جمع و تدوین کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک شاہکار مطلب دور ہے. تو ہر ہستی جو ہے اپنی جگہ وہ علم کا ایک مینارہ اور ستارہ نظر آتی ہے. اس مطلب ان ہستیوں کے درمیان امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام اور مرتبہ اتنا نکھر کے آنا، اتنا جو ہے وہ مصفہ ہو کے آنا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات ہر شخص کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس میں رسپیکٹ، عظمت اور عزت وہ فقط علم کی بنیاد پر. قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ علم والا اور بغیر علم کے وہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میدان معاشر میں جسے میرا قرب نصیب ہوگا اور جس کے چہرے پر بشاشت ہوگی وہ علم والا ہوگا، جس نے علم سیکھا، علم کی خدمت کی اور علم کے اندر اپنا مقام پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور میں علم کے بجائے دیگر جاہ و جلال کو دیکھ کے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہماری ہر صدی اس بات پر گواہ ہے کہ جس نے بھی عزت پائی ہے وہ علم کی بنیاد پر عزت پائی ہے. آج تو معیار ہی بڑا بدل گیا، اب معیار بدل گیا ہے. اب صرف یہ ہے کہ وہ کتنی بڑی گاڑی پر آیا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اونچی، ہاں اس بنیاد پر اس کی عزت کی جاتی. اب جس دور سے حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ جو تعلق رکھتے ہیں، یہ دور وہ دور ہے جو ہے ہی علم کا دور، اور اس دور میں اپنا نام منوانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. وہاں ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی عالم مل جاتا تھا. اب تو مقصد آپ کو شہروں میں کوئی عالم جو صحیح عالم ہو وہ مل جائے بہت مشکل بات ہے. نام کا عالم ہونا اور بات ہے، جس کے سینے میں علم کا دریا موجزن ہو یہ بات ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ جس دور سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تو گلی گلی میں حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے اور سکھا لوگ تھے. وہ بات ایسی کرتے تھے کہ ان کی بات میں جھول نہیں تھا، کمزوری نہیں تھی، ان کی گفتگو مضبوط تھی. اس دور کے اندر پھر مجمع میں حدیث بیان کرنا، جہاں پر جو ہے نا وہ لوگ ہلکی سی بھی آپ نے غلطی کی ہے تو اس پہ پکڑ لیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک مجمع میں 400 حدیثیں بیان کر دیا کرتے تھے. یہاں قطع کلام کی معذرت صرف ایک جملہ، مطلب آپ دیکھیے، مطلب ویسے تو ظاہر ہے میرا تو اپنا ماننا یہ صاحب کہ علماء کرام کی توقیر ہر صورت اور بہر طور کرنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب میں اس بات کا قائل ہوں کہ ان پر تان تشنی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ جو کمپیریزن والی بات میں کروں، وہ جو جس پیڈسٹل پر کھڑے ہوئے تھے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. یعنی کتنا اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ بہت بلند مقام ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اس دور میں جب مذاکرہ حدیث فرماتے تھے، اس دور کے تمام علماء و محدثین کہتے ہیں کہ حدیث کا مذاکرہ کرنے میں، حدیث کو بیان کرنے میں جو مقام حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ کا تھا وہ کسی کو حاصل نہیں تھا. اور پھر وہ حدیث کو بیان کرنے کے اندر کسی ایک لفظ کی بھی غلطی نہ کرنا، من و عن اس کے متن کو بھی ویسے ہی بیان کرنا، اس کے اندر جو ہے نا وہ مفاہیم کو درست طریقے سے تشریح میں لانا، یہ مقام حضرت ابو بکر ابن شیبہ کو حاصل تھا. 400 احادیث ایک وقت میں بیان کر دیتے تھے. یہ کیسی میموری ہوگی اللہ تعالیٰ نے کیا. اور وہ کہتے بھی تھے، ان کے دور کے علماء کہتے تھے کہ ان سے بڑا ہم نے حافظ حدیث نہیں دیکھا. ابن حبان جیسا محدث وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا ان سے بڑا کوئی حافظ حدیث نہیں دیکھا. یقین کے ساتھ، ثقات کے ساتھ گفتگو کو بیان کرنا. اور پھر اس سے ایک اور بڑی خدمت انہوں نے اپنے علمی میدان میں کی ہے، وہ ہے تبع تابعین اور تابعین کے جو فرامین ہیں اور ان کے جو اقوال ہیں ان کو بیان کرنے میں جتنی خدمت حضرت ابو بکر نے کی ہے علمی میدان میں کسی اور
اپنے یعنی ان کے آثار، ان کے اقوال، ان کے فتاوا، واقعات سبھی کو آپ نے جو ہے سبھی کو بیان کیا اور ان کو جمع کیا. اور پھر ایک اور بات، آپ کا جو خوبی تھی علمی میدان میں، آپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اتنا بڑا ذخیرہ تصنیف فرمایا ہے، تالیف کیا ہے. اور کسی نے یہ خدمت پہلے، یعنی مصنف ابن عبد الرزاق مشہور تھی کتاب، اور پھر آپ کی مصنف مشہور ہوئی. اور اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ منقطع جو احادیث ہیں، یعنی جن کی سند جو ہے وہ تبع تابعین یا تابعین پر منقطع ہوتی ہے، ان کو بھی اکٹھا کرنے میں حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ کا کردار کیا کہنا. آئیے ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں وہ جو اکابرین کی نظر میں خاص طور پہ علم حدیث کے حوالے سے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا، بتائیے ذرا علامہ صاحب اس بارے میں. یقیناً اسی طرح ہی ہے کہ جو اپنے دور میں محنت کرتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ ماں بعد دور میں ان کی اس محنت کی گواہی ان کو خراج تحسین پیش کر کے کی جاتی ہے. اور ان کو مسلسل آگے کوٹ کرنا اصل میں ان کے اس دور کے لیے نہ صرف اعتراف حقیقت ہوتا ہے، بلکہ ان کو اپنے لیے ایک رہنما بھی تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ کام کیا ہے. آج آنے والا دور ان کی اس پوری زندگی کی اچھی گواہی دے. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنے دور کے اندر جو کام کیا، تو سب سے بڑی بات تو جناب یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے حاضرین، اپنے دور کے معاصرین، اور وہ بھی جو آپ کے لیول کے ہوں، ان سے آپ خراج تحسین وصول کریں. ورنہ معاصرانہ چشمک جو ہے وہ انسان کو کہیں کا کہیں لے کے چلی جاتی ہے. بڑے بڑے ایسے اوصاف کے حامل لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اثر ان کو قطعاً بھی تسلیم نہیں کرتے. اس کے اندر وہ زمانے کا ایک ہونا اور ایک دوسرے کا تفوق جو ہے وہ بعض دفعہ کیونکہ اس طرح کی شخصیات کی چاہت کبھی نہیں ہوتی کہ انہیں جو ہے لوگوں سے ریوارڈ ملے، وہ تو وہاں سے چاہتے ہیں. تو امام ابن ابی شیبہ جو تھے، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خاص عزت کا اہتمام کیا کہ ماں بعد محدثین نے تو ان کی عزت، احترام اور ان کی علوم مرتبیت کا اعتراف کیا. آپ کے اپنے دور کے اندر بھی جید ترین محدثین نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے دور میں ایسی قادور شخصیات سے اپنے آپ کے لیے جو خراج تحسین وصول کرنا، تو یہ یقیناً آپ کے اس مرتبے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یقیناً متوکل یہ ایک بادشاہ تھا، متوکل علی اللہ، تو اس کا دور تھا. اور یہ دونوں بھائی امام ابو بکر بن ابی شیبہ اور عثمان بن ابی شیبہ، یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر محدث تھے. ٹھیک. تو متوکل نے اپنے دور کے اندر کئی کمیاں کی، کوتاہیاں کی، لیکن جو اس نے اچھائی کی وہ یہ تھا کہ اس دور کے اندر جو معتزلہ فرقہ تھا اور جہمیہ تھا، ان دونوں کا رد بلیغ کروا دیا. ٹھیک ہے. بلکہ یوں سمجھے کہ ان کو ایسا جڑ سے اکھڑوایا کہ آج صدیوں بعد بھی ان کے افکار کو لے کر کوئی معتزلی کہلانے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. اس کام کے لیے انہوں نے محدثین کو خصوصی طور پر نہ صرف ریکویسٹ کی، بلکہ ان کو طلب کر کے ان کی ضروریات زندگی مکمل اپنی طرف سے جاری کرنے کا اعلان کیا. بہت سے انعامات بھی رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو مشاہرے تھے اور جو سالانہ اخراجات وہ بھی اپنے ذمے لیے، اور کہا یہ کہ آپ صرف اور صرف حدیث کی خدمت میں لگ جائیں اور یہ معتزلہ فرقہ اور دوسرے ان کا رد کریں. تو انہی میں سے یہ دونوں بھائی بھی پیش تھے. حضرت عثمان بن ابی شیبہ، ان کی بھی ڈیوٹی لگی. انہوں نے جا کے احادیث کی صورت میں ان کا رد کیا، ان باطل فرقوں کا، کہ یہاں تک ٹائم آیا کہ ان کے برادر اکبر کے لیے 30 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے جمع ہو جاتے. اچھا. یہ خطیب بغدادی لکھ رہے ہیں تاریخ بغداد کے اندر. تو پھر جب ان کا اپنا ٹائم تھا تو مسجد رصافہ کے اندر ان کے لیے خصوصی طور پر ایک ممبر لگایا. اچھا. آپ اس ممبر پر بیٹھ کر اتنا بیان کرتے اور اتنی احادیث کے ساتھ رد کرتے کہ یہاں تک کہ آپ کے معاصرین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ابن ابی شیبہ کو اللہ نے نہ صرف حدیث عطا کی ہے بلکہ حدیث کے بیان کا ملکہ بھی عطا کیا. یہ بڑی کمال بات ہے. یہ بڑی علم ہوتا ہے لیکن آگے ڈیلیور نہیں کر پاتے. لیکن ان کا یہ مرتبہ تھا. تو 30 ہزار تو بھائی کے پاس آتے تھے، تو اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان کے گر جمع ہوتے ہیں. اور سوچئے کہ جن کو اس دور میں 30 ہزار لوگ سننے کے لیے آگے ہوں گے، تو ان کا پھر مقامہ مرتا جو ایک علمی وجاہت ہے لوگوں کے دلوں کے اندر کتنا گہرا ہے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمت اللہ، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے گھر میں بتایا تھا ٹھیک ہے کہ ابن ابی شیبہ بڑا صدوق ہے، یعنی سچوں کا سچا محدث ہے وہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ محدثین کے گھروں میں بھی ان کے تذکرے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو معاصرین ہیں ان کے اندر حضرت ابو زرع رازی رحمۃ اللہ تعالی وہ تو فرماتے ما رأیت من افقہ، میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی اس سے بڑا فقیہ جتنا ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ کیا کہنے، یعنی یہ وہ ہیں ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام علی رضا کے سواری کی مہار تھاما کرتے تھے اور ان سے فیوز و برکات لینے کے لیے ان سے عرض کیا کرتے تھے مؤدبانہ کہ آپ اپنے نانا جان کی وہ حدیث سنا دیں جو آپ کی اپنی سند سے ہو۔ تو اتنی بڑی شخصیت کا غلام اور پھر لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ ان سے بڑا میں نے حافظ حدیث اور فقیہ حدیث کوئی نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں جو حضرت شریک کے ساتھ کچھ لوگوں کو تھا کہ انہوں نے ان سے کچھ روایات سنی ہیں، کچھ نے کہا بھی نہیں سنی، تو امام احمد بن حنبل کو جب یہ بات کہی گی تو فرمایا سن لو، اگر ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ کہہ دے کہ میں نے مرتے دم ان سے یہ بات سنی تھی تو میں اس کو بھی رد کرنے کو تیار نہیں، میں اس کو بھی تسلیم کرتا، یعنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان سے سنا ہے، سماع ان کا ثابت ہے، تو بالکل ثابت ہے کیونکہ ابو بکر ابن ابی شیبہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے احوال کے اندر جو احادیث کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی علمی کہکشاں کے اندر جو امام احمد بن حنبل جو حلال و حرام کے ماہر سمجھے جاتے تھے تو انہی کے ساتھ ان کا بھی ذکر آتا تھا کہ وہ صرف کشید کر کے دیتے ہیں، دو چیزیں ہیں نا جی، ایک آپ تھیوری دیتے ہیں، ایک اس میں سے آپ کشید کرتے ہیں، تو احمد بن حنبل جو ہیں وہ کشید کیا کرتے تھے اور تھیوری جو ہے وہ حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ اور دعا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر حضرت ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کمال ہستیاں صاحب، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے منتخب پراپر منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ کتاب الشفا تنگ دستی کا خاتمہ، اگر گھر میں تنگ دستی ہو تو کثرت کے ساتھ ہی دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انشاءاللہ بہت جلد تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا کی حرص آفات و بلیات کا سبب بنتی ہے جبکہ احکام دین کی پابندی دوزخ سے نجات دلاتی ہے۔